میں نے سنا کہ میری کزن کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کسی کو کہہ رہی تھی جیسے تم نے پچھلی مرتبہ کیا تھا۔ مجھے بہت سکون ملا۔ اس بار بھی تم میرے ساتھ ویسے ہی کرنا ہے، لیکن اس بار دل کھول کے کرنا ہے کیونکہ آج گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنے میں اس کی بڑی بڑی سانس لینے کی۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام عمر ہے۔ ایک دن جب میں اپنی کزن کے گھر گیا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ گیٹ کھلا دیکھا تو میں سیدھا اندر چلا گیا۔ اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو ہم 2 بھائی ہیں۔ ایک مجھ سے بڑا ہے جس کا نام فیصل ہے۔ فیصل ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور میں کالج میں تھا، اور میری کزن کا نام ہے مریم۔ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت اور حسین قسم کی لڑکی، اس کا فگر بھی بہت کمال کا تھا۔ میں اکثر بہانے سے ہر سنڈے ان کے گھر جایا کرتا تھا کیونکہ میرے بھائی کے ساتھ مریم پڑھتی تھی۔ ایک دن جب امی نے مجھے خالہ کے گھر پر کپڑے دینے کے لیے بھیجا تو میں وہ کپڑے لے کر وہاں چلا گیا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو اپنے سامنے گیٹ کھولا پایا اور میں سیدھا اندر چلا گیا۔ اندر مجھے خاموشی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ خالہ آج گھر پر موجود نہ تھے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے کمرے کے قریب گیا تو مجھے اچانک سے اندر سے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب میں نے وہ آوازیں سنی تو وہ میری کزن مریم کی تھی، جس سے وہ منتیں کر رہی تھی۔ وہ بندہ اس کی ہر ضرورت کو پوری کر رہا تھا۔ اب آپ دوستو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے میں نے گیٹ بچایا، اندر سے ایک دم خاموشی ہو گئی۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس نے گیٹ کھولا اور مجھے دیکھ کر چونک گئی، اور وہ کہنے لگی کہ ارے عمر تم، اور پوچھنے لگی تم اندر کیسے آئے اور گیٹ کس نے کھولا ہے؟ پھر میں اس سے کہنے لگا مریم کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں تمہارا آخر کزن ہوں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اندر آنے میں، اور میں تو بس یہ سامان دینے آیا تھا جو امی نے خالہ کے لیے بھیجا ہے۔ جب میں آیا تو گیٹ کھلا ہوا تھا تو میں سیدھا اندر آ گیا تو وہ کہنے لگی کہ امی تو آج گھر پر موجود نہیں ہے، وہ میری چچی کے یہاں گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یہ سامان مجھے دے دیں اور آپ یہاں سے جائیں۔ میں اس سے کہنے لگا مریم میں اتنی دور سے آیا ہوں، تم تو مجھ سے چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ خیر وہ چھوڑو، مجھے آپ سے ایک ضروری کام بھی تھا۔ وہ کہنے لگی میں معذرت چاہتی ہوں لیکن ابھی میں فری نہیں ہوں کیونکہ میری دوستیں آئی ہوئی ہیں۔ آپ ابھی پلیز یہاں سے جائیں اور آپ شام کو آ جانا کیونکہ میری دوست مولانا فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کو اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کے سامنے آ جائے۔ اتنے میں اندر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ سے دروازہ بجایا اور اس سے کہنے لگا کہ دیکھو مریم، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب میں اندر آیا تو میں نے کسی مرد کی آواز سنی۔ یہ سنتے ہی وہ خاموش سی ہو گئی۔ اتنے میں نے بھی مریم کو دھکا دیا اور کمرے کے اندر گھس گیا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ ایک نوجوان لڑکا جو قدرتی لباس میں بیٹھ کے کونے میں کھڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ دونوں ڈر گئے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی دیکھو عمر، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز تم اس بارے میں کسی کو مت بتانا۔ اس بات کا موقع پاتے ہی میں ان دونوں کو ڈرانے لگا اور دھمکانے لگا۔ وہ لڑکا بھی مجھ سے معافی مانگے جا رہا تھا، تب بھی میں اس سے کہنے لگا تم خاموش کھڑے رہو، میں اپنی کزن سے بات کر رہا ہوں۔ اتنے میں وہ دونوں میرے پیر پکڑنے لگے۔ پھر میں نے ان کو تسلی دی اور کہنے لگا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، تم جو اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ سب میرے ساتھ بھی تمہیں کرنا ہوگا۔ اگر سودا منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خالہ اور خالو کو بتا دوں گا۔ پھر مریم کہنے لگی عمر آپ تو میرے بھائی ہیں، مجھے آپ کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو میں کہنے لگا کہ بس ٹھیک ہے، جب تک خالہ نہیں آتی تب تک میں یہاں بیٹھا ہوں۔ بوائے فرینڈ مریم کو سمجھانے لگا دیکھو تمہیں ایسا کرنا ہوگا، اگر تو ہم اس کی بات نہیں مانی تو یہ سب کو سچ بتا دے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بالآخر وہ مان گئی۔ پھر میں نے بھی اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو اپنے دوست سے وہ مانگ رہی تھی۔ بھرپور جوش میں میچ کھیلنا اسٹارٹ کر دیا اور اتنے لمبے چھکے مارے جس کی وجہ سے پورے کمرے میں تہلکا مچ گیا۔
میں نے 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کے ساتھ کھیلتا رہا۔ اب مریم کی حالت بہت بری ہو چکی تھی کیونکہ ایک ہی پچ پر وہ 2 کھلاڑیوں نے میچ کھیلا تھا، جس کی وجہ سے اس پچ کی حالت بری ہو گئی۔ اتنے میں پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ پلیز اب بس بھی کرو، مجھ میں اور ہمت نہیں رہی۔ یہ بات سن کر مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں تھوڑا سا دور ہو گیا۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ دیکھو مریم، میں نے تمہارا اتنا بڑا راز کو دفنایا ہے، اور جب مجھے بھی اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو تم مجھے منع نہیں کرو گے۔ اتنے میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مریم بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی ہے۔ وہ تو بس مجھے وقتی طور پر راضی کر رہی تھی، اور اتنا بے وقوف میں بھی نہ تھا، اسی لیے میں نے یہ ثبوت اپنے پاس ہی سیو کر کے رکھ لیے۔ پھر میں نے ایک چائے کی فرمائش کی اور وہ میرے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ میں نے اس کے بوائے فرینڈ سے موبائل اور کچھ پیسے لیے اور اس کو وہاں سے بھیج دیا۔ پھر میں چائے پی کر جانے ہی والا تھا کہ اتنی دیر میں خالہ بھی آ گئی۔ خالہ مجھے دیکھ کر کافی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ عمر بیٹا، آج کیسے تمہیں خالہ کی یاد آ گئی ہے؟ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ امی نے کپڑے دیے تھے اور وہ آپ کو دینے آیا تھا۔ جب میں آیا تو آپ کے گھر پر کوئی موجود نہ تھا۔ پھر آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہماری مریم کتنی ہوشیار ہے، اس نے مجھے چائے پینے کے لیے بٹھا دیا اور اتنے میں آپ بھی آ گئے۔ پھر میں ان سے کہنے لگا اچھا خالہ میں چلتا ہوں، کیونکہ مجھے آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اور ویسے بھی آپ کو تو پتا ہے نا گھر پر کتنے کام ہوتے ہیں۔ پھر خالہ کہنے لگی ارے یہ کیا بات ہوئی، تم پورے 1 مہینے بعد آئی ہو اور میں تمہیں بنا کھانا کھائے یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ میں نے کافی ضد کی لیکن خالہ نے میری ایک بھی نہ سنی۔ اتنے میں وہ مریم کو بولی کہ تم جلدی سے بھائی کے لیے کچھ اچھا بنا کر لاؤ، اور وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کا غصہ مجھے صاف واضح دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مریم بہت تھک چکی ہے، اس میں بالکل بھی ہمت نہ بچی تھی، اور اوپر سے خالہ نے اسے کھانے بنانے کا کہہ دیا۔ مل کر کھانا کھایا، کھانا ختم کر کے کچن میں چلا گیا ہاتھ منہ دھونے کے لیے۔ اتنے میں مریم بھی نیچے پلیٹیں لے کر آ گئی۔ تب بھی میں اسے کہنے لگا کہ آج تو بہت مزہ آیا، آپ میں بھی اور کھانے میں بھی۔ یہ کہہ کر میں نے ایک زوردار اس سے جھٹکا لگایا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو اتنے میں مریم کے واٹس ایپ پر میسج آیا اور اس نے مجھے معافی کے ایموجی بھیجے تھے۔ یہ دیکھ کر میں ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ ابھی تو یہ شروعات ہے، اب تو میں ہر سنڈے اپنی خالہ کے گھر آیا کروں گا، اور تمہیں بھی ہر سنڈے میرا وہ کام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے واٹس ایپ پر بلاک کر دیا کہ اس بات کو میں جانتا تھا کہ وہ کس موقع کی تلاش میں ہے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد ہم دوبارہ جب ان کے گھر میں گیا تو اب مہمان اتنے زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے موقع ہی نہ مل پایا۔ اتنے میں نے واٹس ایپ پر مریم کو میسج کیا اور اسے چھت پر آنے کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں کچن میں مصروف تھی۔ میں نے وہ واٹس ایپ ویڈیو اس کو دکھا دی اور کہنے لگا کہ تمہیں آنا ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگی رکو میں آتی ہوں۔ وہ جیسے ہی چھپ کر میں نے اپنا کام پورا کر کے نیچے آ گیا۔ اب دوستوں میں ہر سنڈے آتا اور اپنی ضرورات پوری کر کے واپس چلا جاتا۔ ایک دن میری فیملی اور میں گھر پر ہی سارے موجود۔ اتنے میں خالہ کی کال آئی اور وہ کہنے لگی کہ آج ہم سب آپ لوگوں کے گھر آ رہے ہیں۔ جب وہ آئے تو امی نے مجھے بلایا اور کہنے لگی کہ عمر بیٹا جلدی سے تم بازار سے یہ سامان لاؤ، آج تمہاری خالہ اور ان کی پوری فیملی ہمارے گھر آ رہی ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا اور سیدھا بازار کو چلا گیا۔